اس کا بھی ریزن صاف نظر آتا ہے کہ اور جیسے آپ بتا رہے تھے کہ پہلے سیاست میں تو کوئی وہ کہتے ہیں کہ کبھی پرماننٹ فرینڈز اور اینیمیز نہیں ہوتے. پی ایم ایل کیو جو کچھ لوگ شجاعت اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ جی یہ مونس الہی کے خلاف مقدمے بنے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ ہوا وہ ختم ہو. اور زرداری صاحب کو یہ چاہیے کہ ان کو سپورٹ چاہیے، اور وہ ایم کیو ایم کے ساتھ علیحدگی ہو رہی ہے، وہ پی ایم ایل کیو کاف کو ساتھ ملا کے اپنی اسمبلی میں جو اکثریت ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. تو انٹرسٹ ہے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ مفادات ہوتے ہیں سیاست میں، اس میں رنجشیں پرانی 1 منٹ میں لوگ بھول جاتے ہیں. تو اس لیے بڑا ایک مشکل وقت آ رہا ہے. پنجاب میں بھی بہت گرمی سردی ہوگی، فیڈرل میں بھی ہوگی، اور زرداری صاحب کی کوشش یہ ہے کہ اچھا اس کے امکانات ہیں کہ اس پوری حالات میں اور گھبراہٹ میں جو نواز شریف صاحب کا اس سے پہلے خدشات یہ رہے ہیں کہ وہ ایک بار پھر زرداری صاحب کا رخ کریں اور ان سے بات کریں، اور یہ جو قاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ سمجھوتا ہو سکتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں، یا آپ کے خیال میں اب پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی راہیں واقعی جدا ہو چکی ہے جیسے کہ نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا؟ جی راہیں تو جدا ہو چکی ہیں، اس میں تو میرا خیال ہے کوئی واپسی ممکن نظر. اچھا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل یقینی ہے کہ قاف اور پیپلز پارٹی اب باقاعدہ اتحادی بن جائیں گے، حکومتی اتحادی بن جائیں گے؟ اس کے کتنے امکان ہیں؟ کامران صاحب پہلی بات تو یہ ہے، کاف کو جو ہم کاف کہتے ہیں تو وہ ایک جماعت، ویسے تو ایک جماعت ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے فیکشنز ہیں، اس میں بہت سارے مختلف دھڑے ہیں، اور وہ مختلف دھڑے جو ہیں اس میں سے کچھ حکومت کے ساتھ ہیں، کچھ حکومت کے خلاف ہیں، کچھ پرویز الہی کے ساتھ ہیں، شجاعت کے ساتھ ہیں، کچھ ساتھ نہیں ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ جہاں تک کاف اور پیپلز پارٹی کا تعلق ہے ان کے مفادات تو مل رہے ہیں. کاف والے یہ چاہتے ہیں کہ یہ مقدمات ان کے خلاف ختم ہوں، اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس کو سپورٹ ملے. لیکن بحثیت مجموعی مجھے نظر نہیں آتا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اب دوبارہ اس پیپلز پارٹی کی طرف بڑھے گی. بہت بہت شکریہ جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ تھے. یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ قاف متحد رہے گی؟ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل سکتی ہے. اب سے چند دنوں پہلے تک پاکستان مسلم لیگ قاف کے متعدد رہنما، جس میں خود امیر مقام فیصل صالح حیات اور دوسرے اہم رہنما شامل ہیں، وہ اس بات کو یکسر اور 100% مسترد کر چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو کا کوئی اتحاد ہو سکتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا چودھری شجاعت حسین اس بات پہ ایگری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی پوری جماعت کو بھی اس کے لیے منا لیتے ہیں. لیکن آج ایک اور بہت اہم فیصلہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ مسلسل اصرار تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کا اور خود چودھری پرویز الہی صاحب کا، کہ دراصل پنجاب حکومت میاں شہباز شریف کی حکومت چل رہی ہے ایک اسٹے آرڈر کی وجہ سے. یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ اسٹے آرڈر کیا ہے، کس وقت یہ اسٹے آرڈر دیا گیا، لیکن یہ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ قاف کے رہنماؤں کا بیان رہا. لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا، باقاعدہ تحقیقات کا حکم دیا. پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل خواجہ حارث آئے، میڈیا کے نمائندے ان کے ساتھ ملے، ریکارڈ کی چھان بین کی گئی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پریس ریلیز جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ یہ بات قطعی طور پہ 100% غلط ثابت ہوئی ہے کہ کوئی اسٹے آرڈر موجود ہے جس کی وجہ سے پنجاب حکومت چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر اس سلسلے میں مزید کوئی کیس ہے یا کوئی چیز سامنے لائی جائے گی تو اس کی فوری طور پہ سماعت کی جائے گی. لیکن سپریم کورٹ نے آج یہ کہا اور اس چیز کو یکسر 100% مسترد کر دیا کہ پنجاب کی حکومت کسی اسٹے آرڈر پہ چل رہی ہے. پیپلز پارٹی کا یہ نقطہ نمبر 1 رہا ہے پنجاب کی سیاست میں، اور جناب پرویز الہی کا بھی. اس وقت تو نہ صرف یہ کہ باقی مقدمات نہیں چل رہے بلکہ ایک حکومت اور کئی ججز اسٹے آرڈر پہ چل رہے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اسٹے والے وزیر اعلیٰ کے کیس کا فوراً فیصلہ کریں، اور یہ اسٹے پہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب حکومت چلا رہے ہیں اس کا فوراً فیصلہ آنا چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ اس کیس کی ہیئرنگ ہونی چاہیے اور قوم کے سامنے فیصلہ آنا. اس کی حکومت جو ہے اسٹے آرڈر پہ چل رہی ہے، تاریخ کا سب سے لمبا اسٹے آرڈر.
اور یہ معاملہ تو آج تمام ہوا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج تحقیقات بھی کی اور اس کے بعد ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا کہ کسی قسم کا کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے جس کی بنیاد پر پنجاب کی حکومت قائم ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ایک نیا باب رقم کیا گیا اور پاکستان کی سیاسی سونامی کا باعث بن رہا ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے کل کے فیصلے کے خلاف سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہڑتال کی. اس کے ممبران نے سندھ اسمبلی سے سندھ ہائی کورٹ تک جلوس بھی نکالا. اس کا احوال کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. سیاست اور عدلیہ کی آزادی کی تاریخ میں آج ایک نیا باب رقم ہوا. کراچی اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کل کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے خلاف ہڑتال کا اعلان کیا تھا جس کے ذریعے جناب جسٹس دیدار حسین شاہ کی نیب چیئرمین کی حیثیت سے تعیناتی کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا گیا تھا. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ہڑتال کا اعلان کیا. صوبائی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی اس ہڑتال کے ساتھ اس نے ہاتھ سے ہاتھ ملایا, شانے سے شانہ ملایا اور کل نصف شب کے بعد صوبائی وزیر تعلیم نے کراچی کے تمام اسکولوں اور تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا اعلان کر دیا کیونکہ یہ اعلان نصف شب کے بعد کیا گیا تھا. آج کراچی کے طالب علم اسکول کے بچے اپنے اسکول گئے جہاں ان کو پتا چلا کہ صوبائی وزیر تعلیم کے حکم کی وجہ سے اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کراچی میں مختلف علاقوں میں شدید تشدد بھی ہوا. 8 ہلاکتیں آج پولیس نے کنفرم کی ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 12 گاڑیاں کراچی میں آگ لگائی گئی ہیں اور آج جو کاروبار بند رہا اس کی وجہ سے کراچی کی تجارتی انجمنیں کہتی ہیں کہ تقریباً 3 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. معیشت کو بھی اس کا نقصان ہوگا اور پاکستان کی معاشی صورتحال میں حکومت کی جانب سے اسٹرائک اور حکومتی جماعت کی جانب سے اسٹرائک کی وجہ سے معیشت کو آج یہ بڑا نقصان بھی ہوا. لیکن ایک اہم واقعہ یہ بھی ہوا کہ صوبائی اسمبلی میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین نے پرجوش تقاریر کری اور سیاہ پٹیاں باندھی اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران صوبائی اسمبلی نے باقاعدہ ایک جلوس نکالا اور سندھ اسمبلی سے ہائی کورٹ تک مارچ بھی کیا. اس کے علاوہ یہ بات بہت اہم ہے کہ گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس غیر معمولی ہڑتال کا فیصلہ کیا تھا لیکن اس کی اتحادی جماعتیں عوامی نیشنل پارٹی اور دوسری جماعتوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. اس سے پہلے پاکستان میں وکلا کی تنظیمیں, دوسری سیاسی انجمنیں اس اسٹرائک کال پر حیرت اور اس کی مذمت کا اظہار کرتے رہے. کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ آف بار ایسوسی ایشن کے سابق نائب صدور, انتہائی اہم سابق صدور, اس کال کو اس کی مذمت کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کی شق 190 کے تحت کو بھی انووک کر سکتی ہے. آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی موجودہ صدر آسما جہانگیر نے بھی اس رویے کی اور اس ہڑتال کی شدید مذمت کی. یہ ریاکشن جو ہوا ہے کراچی میں یہ ہم کنڈیم کرتے ہیں اس ریاکشن کو. تو کچھ کراچی میں ہنگامہ خیز ایک حالات بنے ہوئے ہیں اور ہنگامہ آراز ہوئی ہے, اس کو فی الفور بند کیا جائے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ریاکشن ہے ایک ججمنٹ کا جو کہ کل سپریم کورٹ نے ایک شارٹ آرڈر دیا نیب کے چیئرمین کو ہٹانے کا, یہ ایک شارٹ آرڈر ہے اور اس کی ڈیٹیل ججمنٹ جب آئے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے اگر آپ کو ججمنٹ نہیں پسند ہے تو آپ ریویو میں جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کرٹیسائز کرنا آپ کا حق ہے مگر توڑ پھوڑ اور وائلنس کرنا میں سمجھتی ہوں ان ایکسیپٹیبل ہے. سندھ کی دوسری بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے اس ہڑتال کے دوران جو تشدد ہوا اس کی شدید الفاظ میں مخالفت کی, اس کی شدید مذمت کی. متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے آج ایک بیان میں کہا کہ جمعرات کی شام سے جمعے کی صبح تک مسلح دہشت گردوں نے سرکاری سرپرستی میں صوبہ سندھ اور اس کے دارالخلافہ کراچی میں جس طرح معصوم شہریوں پر گولیاں چلائیں, انہیں شدید زخمی کیا, بندوق کی نوک پر دکانیں اور بازار بند کرائے, دکانوں میں لوٹ مار کی, خواتین سمیت گاڑیوں میں موجود افراد سے زیورات, نقدی اور دیگر سامان لوٹ کر بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا اور گاڑیوں کو نظر آتش کیا. وہ نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ سندھ بھر کے عوام کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے. آج یہ لمحہ فکریہ گزر گیا لیکن تشدد بھی ہوا اور ایک نیا باب ضرور رقم ہوا ہے پاکستان کے اس شہر صوبہ سندھ میں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف حکمراں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہڑتال کی اور ہڑتال کو کامیاب بنانے کی بھی کوشش کی.
لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ حکومت ڈی جی ایف آئی اے کو ہٹانے کے معاملے میں کانٹریکچوئل ملازمین کے معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ مذاق کر رہی ہے. آج وزیر اعظم کی جانب سے ایک سمری چیف جسٹس آف پاکستان کو پیش کی گئی جس کو پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس مذاق کو خفیہ ہی رہنے دیا جائے اور اس کیس کی سماعت اب بدھ تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے. اس کا احوال ہوگا کمرشل بریک کے بعد. سپریم کورٹ آف پاکستان میں حج کرپشن اسکینڈل کی سماعت کے دوران حکومت نے آج ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان پر واضح کیا کہ اس کے حکم کے باوجود ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے وسیم احمد کو ان کے عہدے سے نہیں ہٹایا جائے گا. آج سماعت کے دوران جس کے دوران سپریم کورٹ حج کرپشن اسکینڈل کا جائزہ لے رہی تھی حکومت کے وکیل عبدالحفیظ پیرزادہ نے اچانک کہا کہ انہیں وزیر اعظم کا ایک ٹیلی فون آیا ہے اور اس کیس کے حوالے سے وہ وزیر اعظم سے بات کر کے اب بھی واپس آتے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے اور انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس بینچ کے سامنے پیش کی اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے بات کرنے کے بعد سپریم کورٹ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ وسیم احمد کو اس وجہ سے نہیں جا سکتا. اس ڈاکیومنٹ کو اس دستاویز کو جب سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے بعد اور بینچ میں شامل دوسرے جج صاحبان نے اس پر جو تبصرے کیے وہ خود اس دستاویز کی عکاسی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو پڑھنے کے بعد کہا سمری جب لوگوں کو ملے گی تو مذاق بنے گا, اسے خفیہ ہی رکھ لیں. جسٹس آصف سعید کھوسا نے جو کہ اس بینچ میں شامل تھے انہوں نے کہا کہ اس سمری کو بطور کلاسیفائڈ مذاق رکھ لیا جائے. اس کے بعد جسٹس راجہ فیاض کا یہ آبزرویشن سامنے آئی کہ سمری سال کا بہترین مذاق ہے. اس پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی یاد دلایا کہ ہم بہت ضبط و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس کے بعد جناب عبدالحفیظ پیرزادہ جو وفاقی حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے انہوں نے درخواست کی کہ اس کیس کی سماعت منگل تک ملتوی کر دی جائے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے قبول کیا اور کہا کہ بدھ کو اس کی دوبارہ سماعت ہوگی. اور اس موقع پر ایک بار پھر موجود تھے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ عبدالقیوم صدیقی. جی قیوم صدیقی صاحب بتائیے گا کہ ایف آئی اے کے آج اس جواب پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا رد عمل تھا؟ حکومت نے ایک بار پھر حکم کو مسترد کرنے کا اندیا دیا اور سپریم کورٹ سے کہا کہ یہ حکم قابل قبول نہیں ہے. جی ہاں کامران صاحب, آج جس حوالے سے جو سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارج بینچ نے سماعت کی ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اپنے تحریر حکم میں یہ کہا ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے کو برقرار رکھنا ان کے عہدے پر یہ اب ڈسکریمنیشن کے ضمن میں آتا ہے کیونکہ اسی طرح کے جو دیگر افسران ہیں ان میں سے کچھ کے تو جو کانٹریکٹ ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے, لیکن ڈی جی ایف آئی اے کو باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کی متعدد مرتبہ ایسی آبزرویشن ہیں کہ ان کی وجہ سے آج کرپشن کیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. آج سماعت کے دوران عدالت نے ایک مرتبہ پھر سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے ان کو یہ موقع دیا کہ وہ اس حوالے سے ڈی جی ایف آئی اے کے معاملے پر اور جو دیگر پولیس افسران نے جو کانٹریکٹ پر رکھا گیا ان کے حوالے سے ہدایات لیں. اور سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے آج پھر ایک مرتبہ یہی عدالت میں کہا کہ ان ڈی جی ایف آئی اے کو فی الحال ان کے عہدے سے ہٹانا ان کے لیے مشکل ہوگا, جس پر چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے یہ بھی ریمارکس دیے گئے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے یہ جواب داخل کیا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے کچھ ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے وسیم احمد کی جو خدمات ہیں وہ درکار ہیں. تو عدالت نے آج اس پر یہ ریمارکس دیے ہیں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کو عدالت کے احکامات نہ ماننے کے لیے ایک ڈیوائس کے طور پر اپنایا گیا ہے. اور آج عدالت نے ایک مرتبہ پھر بڑے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ عدالت جو ہے وہ ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے اور اس کا اس سے زیادہ امتحان نہ لیا جائے. اگلی سماعت میں کیا ایکسپیکٹڈ ہے بدھ کو جب سماعت ہوگی اس کیس کی؟ جی ہاں کامران صاحب, جو آئندہ سماعت ہے وہ اس حوالے سے ہوگی کیونکہ جو فیڈریشن کے وکیل ہیں حفیظ پیرزادہ انہوں نے 7 مارچ کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے جس میں کہ کانٹریکٹ ملازمین کے حوالے سے جواب طلب کیا گیا تھا, ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ اس میں یہ جو معاملہ ہے اس کا اسکوپ جو ہے وہ مزید بڑھ گیا اور اس میں آرٹیکل 9 جو ہے جو کہ بنیادی حقوق سے متعلق ہے وہ اس کو شامل کیا گیا ہے. اور اب جبکہ آرٹیکل 25 جو ہے ڈی جی
DGFI کے کیس کے حوالے سے وہ بھی اٹریکٹ کر لیا گیا ہے. تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک تفصیلی تحریری جواب جو ہے وہ عدالت میں داخل کریں گے. تو آئندہ سماعت کے اوپر عدالت جو ہے وہ اس جواب کی روشنی میں جو بھی ان کا جواب آئے گا اس حوالے سے ایک مرتبہ پھر اس مقدمے کی سماعت کرے گی اور اس میں جو بھی مناسب احکامات ہوں گے وہ جاری کیے جائیں گے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بار پھر ہم جنوبی پنجاب کے بدحالی کی کہانی. ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں اسپیشل سیریز ہے جنوبی پنجاب میں بدحالی کی کہانی. کیا انتہا پسندی اس سے جڑی ہوئی ہے؟ آج ذکر ہوگا مظفر گڑھ کا کمرشل بریک کے بعد.